تو امیر اہل سنت کا تقوی کیسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم اس وقت میں جامعہ میں پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تو اس وقت میں تو حاضری کا شرف الحمدللہ آسانی سے مل جاتا تھا، اب معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کے پاس موجود تھے، تو اس وقت میں ایک شخص امیر اہل سنت کے پاس تحفہ لے کر آیا اور کہا کہ فلاں فلاں بندے نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور وہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ لیکن جب وہ تحفہ امیر اہل سنت کے پاس آیا، ابھی امیر اہل سنت نے اسے قبضہ نہیں کیا تھا اس تحفے پر، یعنی اسے لیا نہیں تھا، اس سے پہلے یہ خبر آ گئی کہ جس بندے نے یہ تحفہ بھیجا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کوئی عام آدمی ہوتا تو آتا مال کسے برا لگتا ہے بھائی، لیکن میرے شیخ کامل کا تقوی دیکھیں۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جب یہ تحفہ اس بندے نے بھیجا اور جسے بھیجا ہے اس نے ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کیا، تو تب تک وہ تحفہ اسی بھیجنے والی کی ملک پر موجود ہے، یعنی اس کا مالک وہی ہے، ہبہ ابھی تک تام نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اب یہ مال ورثاء کی ملکیت میں چلا گیا ہے، اب اس کے مالک اس کے وارث ہیں، لہذا اب اس کا حق تو اس پر رہا ہی نہیں، اب وارثوں کا یہ مال بن گیا۔ اب اگر سارے وارث اجازت دیں گے تو پھر یہ بندہ تحفے پر قبضہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ تحفہ لینا جائز ہی نہیں، درست ہی نہیں۔ لہذا امیر اہل سنت نے ہمارے سامنے آنکھوں دیکھا حال ہے، اس تحفے کو واپس کر دیا، اسے قبول نہ فرمایا۔ ایسا تقوی جس شخص کا ہو، ان کی ولایت، ان کی شان رب کے دربار میں کیسی ہوگی۔